عوام کے چولہے ٹھنڈے، روزگار ختم، LPG مافیا عوام کا خون چوسنے لگا، مہنگائی کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا، قیمت 500 روپے کلو جا پہنچی، سرکاری ریٹ ہوا میں اڑا گئے۔ LPG سرکاری ریٹ سے 200 روپے کلو مہنگی، سرکاری ریٹ 308 روپے کلو مقرر ہے۔ 480 روپے صبح کی ایک سواری میں نے اتاری ہے، ٹھیک ہے، 350 روپے میں نے صرف کمایا ہے، وہ بھی گیس بھروا لیا، پھر نکلوں گا، ٹھیک ہے۔ بچوں کو ابھی تک کھانا بھی نہیں دیا میں نے، یہ رکشہ چلا کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ گیس کا ریٹ ہی بہت زیادہ ہے۔ میں نے چھوڑ دیا گیس کی وجہ سے رکشہ، کرایہ نہیں پورا ہو رہا، گیس کے پیسے نہیں پورے ہوتے، اس لیے میں نے بند کیا۔ پاور ڈویژن بے بس افسر شاہی بے لگام، سولر صارفین کے لیے ریلیف کے بجائے نئی تکلیف، نیٹ بلنگ پر ریلیف کا خاتمہ، قومی ٹیرف مسلط کر دیا، سولر بلنگ پر میراڈ افسران کی ہٹ درمی، سولر گھریلو صارفین کو خلاف ضابطہ بلنگ دریافت کرنے کے باوجود کلیئر پالیسی نہ دی گئی۔ بحران یا امتحان، LDA سٹی کو ہر قیمت پر بیچنے کا حکم، حکومت نے 100 ارب روپے اکٹھا کرنے کا ناممکن ہدف دے دیا، دوسری سوسائٹی زیادہ پرکشش، مجوزہ سوسائٹی کو منافع بخش پروجیکٹ بنانے کے لیے حکام نے سر جوڑ لیے۔ ادھر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں صارف کا تحفظ یقینی بنانے کا فیصلہ، سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 میں ترمیم کی جائے گی، پنجاب کابینہ سے منظوری لینے کی تیاریاں۔ یکم جولائی سے روایتی پراپرٹی فرد کے اجراء کا عمل بند، فرد کے اجراء کی معطلی اور گرین سرٹیفکیٹ کے نفاذ کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری، صوبے بھر میں اراضی کے لین دین کے لیے گرین سرٹیفکیٹ بنیادی دستاویز قرار۔ سماج دشمن سرگرمیوں کے خلاف نیا قانون تیار، کسی کا پیچھا کر کے ہراساں کرنا قابل جرم ہوگا، نجی لمحات کی خفیہ ویڈیو یا تصویر بنانا بھی غلط ہوگا، آن لائن بلیک میلنگ اور ڈیجیٹل بھتہ خوری کا خاتمہ ہوگا، جائیداد کی ضبطی یا اٹیچمنٹ عدالتی جانچ پڑتال سے مشروع۔ لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی، ترجمان PDM کے مطابق زلزلے کے باعث کوئی جانی یا مالی نقصان رپورٹ نہیں ہوا، زلزلے کا مرکز ہندو کش ریجن اور گہرائی 215 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس لاہور لاوارث توسیع منصوبے کے لیے فنڈز مختص نہ کیے گئے، منصوبے کا PC1 منظور ہونے کے باوجود پیش رفت رک گئی، مالی وسائل نہ ملنے کے باعث توسیع منصوبہ عملی طور پر ڈراپ کر دیا گیا، دیگر اضلاع کے لیے فنڈز مختص۔ پہلی بار طلباء آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نصاب پڑھیں گے، پرائمری جماعت میں AI بطور سبجیکٹ پڑھانے کا فیصلہ، نصاب کو آئندہ تعلیمی سیشن 2027-28 میں باقاعدہ شامل کیا جائے گا، آرٹیفیشل کو جماعت اول تا پنجم کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے MD-CAT کے رجسٹریشن کا آغاز، سنگل فیس کے ساتھ 8 جولائی تک رجسٹریشن ہوگی، 16 اگست کو امتحان ہوگا، UET کا E-CAT فیز 2 مکمل، 24,000 سے زائد امیدواروں کی شرکت، نتائج کا اعلان 23 جون کو ہوگا۔ ادھر سرکاری اسکولوں میں میرٹ پر ہیڈ ٹیچرز کی تعیناتی، تحریری امتحان 23 جون کو لیا جائے گا، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی CEOs کو امتحان کے شفاف انعقاد کے لیے تعاون کی ہدایت۔ شہر میں ایک شہری کے نام پر سینکڑوں گاڑیاں رجسٹرڈ، محکمہ ایکسائز کی رجسٹریشن پالیسی ٹریفک پولیس کے لیے درد سر بن گئی، جمشید کے نام پر 1743 گاڑیاں رجسٹرڈ نکلیں، باز محمد کے نام 421 اور یوسف علی کے نام 69 گاڑیاں رجسٹرڈ، ٹرانسفر فوری کرنے کے لیے مراسلہ ارسال۔ ٹیکس ادائیگیوں میں خود برد اور نادہندگان نشانے پر، 8 معروف فاسٹ فوڈ چینز سمیت 12 فوڈ پوائنٹس، 4 پراپرٹی ڈیولپرز کے خلاف ایکشن، شہر میں 7 فوڈ، 2 دیسی فوڈ چینز اور کافی شاپ کے ریکارڈ میں بے ضابطیاں پائی گئیں۔ NCCIA پنجاب کی کارروائی، بینک افسر بن کر فراڈ کرنے والا 3 رکنی گروہ گرفتار، ملزم آصف، رضوان اور سمیع اللہ کے خلاف فیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، ملزمان کے قبضے سے موبائل فونز اور چیک باکس برآمد۔ تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کا قتل کیس، امیر فتح پیش ہوئے،
ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ ہنجرا نے سماعت کی. عدالت کا اشرا پولیس کو امیر مصعب کا چالان بھی آئندہ تاریخ پر پیش کرنے کا حکم. ہائی کورٹ پولیس کی ناقص تفتیش پر برہم. سی سی پی او بلال لاہور بلال صدیق ریمانہ طلب. 30 لاکھ کے باؤنس چیک کیس میں کل پیش ہونے کا حکم. جسٹس محمد طارق ندیم نے ملزم طارق جاوید کی درخواست ضمانت پر سماعت کی. تھانہ کاہنہ کا تفتیشی اے ایس آئی محمد حنیف پیش ہوا. 2 وکلاء کی قاتل سابق تھانے دار کی سزائے موت برقرار. ہائی کورٹ نے انتظار حسین شاہ کی اپیل مسترد کر دی. عدالت نے لکھا وکلاء کا قتل بے رحمانہ اور بلا جواز تھا, کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی. 2 رکنی بینچ نے 15 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. مہندی کی رات سالی کو قتل کرنے کا کیس. ایڈیشنل سیشن جج فیاض الحسن نے مجرم کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی. چلان 2025 میں درج ہوا. بے پالک بچے کے جھگڑے پر بشرا بیوی کے قتل کیس کا فیصلہ بھی آ گیا. ایڈیشنل سیشن جج افضال احمد نے ابراہیم کو سزائے موت سنا دی. 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا. ابراہیم کے خلاف تھانہ گلشن راوی نے 2024 میں مقدمہ درج کیا تھا. پسند کی شادی کا بھوت اتر گیا. دلہن کا عدالت میں مبینہ شوہر کے ساتھ جانے سے انکار. اسما میری کزن ہے, 28 مارچ کو نکاح ہوا. داؤد محسن کی عدالت میں فریاد. بازیاب لڑکی نے کہا کہ میں نے داؤد کے ساتھ نہیں جانا. جسٹس طارق ندیم نے درخواست نمٹا دی. کالعدم مذہبی تنظیم کے خلاف 35 مقدمات کا جیل ٹرائل ہوگا. مقدمات کا ٹرائل کورٹ لکھپت منتقل کرنے کا فیصلہ. ہوم ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن انسداد دہشت گردی عدالت کو موصول. انسداد دہشت گردی کی 3 عدالتیں سماعت کریں گی. پنجاب اسمبلی میں چکوال واقعے کی گونج. سی سی ڈی اور پولیس کے خلاف شکایات کے انبار. ملزم ادارہ خود کیس کی تفتیش کیسے کر سکتا ہے؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا وزیر قانون سے استفسار. میں کل آئی جی کو بلوا کر بات کرتا ہوں. صوبائی وزیر رانا اقبال کا ایوان میں جواب. وزیر تعلیم سکندر حیات کی فراگوگی اور بشرا بیوی پر تنقید پر اپوزیشن کا احتجاج. پنجاب اسمبلی میں نعرے بازی. پنجاب کی بیٹیوں کے لیے سحر پروگرام. ہنرمند لیبر فورس میں خواتین کا تناسب بڑھانے پر 97 کروڑ خرچ ہوں گے. 5365 خواتین کو ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی. ہاسپٹیلٹی ٹریننگ کورس کا پہلا بیچ مکمل. مریم نواز کہتی ہیں خواتین مضبوط ہوں گی تو معاشرہ ترقی کرے گا. پنجاب میں خود مختار خاتون کے لیے ڈیجیٹل فائنینسنگ کی بھی منظوری. خواتین 1 لاکھ سے 15 لاکھ روپے تک کی اثاثہ فائنینسنگ حاصل کر سکیں گی. پنجاب اسمبلی میں بجٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں اپوزیشن کے پاس. حکومت پر تنقید کے لیے کچھ نہیں. اچھا ہوتا بزدار حکومت کے منصوبے بتاتے. وزیر اطلاعات اسما بخاری اور عاشق حسین کروانی کی پریس کانفرنس. اسما بخاری نے کہا کہ کے پی میں چھوٹی سی پلی بنا کر منصوبہ شمار کر لیتے ہیں. لاہور ایسٹرن بائی پاس رنگ روڈ کی افتتاحی تقریب. وزیر مواصلات پنجاب ملک سہیل بھرت کی شرکت. چیئرمین رنگ روڈ اتھارٹی پنجاب صفی اللہ گوندل بھی ہمراہ ہیں. صوبائی وزیر بولے رنگ روڈ پر بھی اب ایم ٹیک کام کرے گا. مزید 20 ٹول پلازے 1 ٹیک پر منتقل ہو جائیں گے. وائس چیئرمین ایل ڈی اے کی زیر صدارت گورننگ باڈی کا اجلاس. لاہور ماسٹر پلان 2050 کا اثر جائزہ لیا. ماسٹر پلان میں روڈا سی بی ڈی کنٹونمنٹ ڈی ایچ اے کے ایریا کی پلاننگ کو شامل کیا جائے گا. ہائی رائزنگ بلڈنگ کمرشل اور رہائشی ہائی رائز املاک کی تعمیر کو فروغ دیا جائے گا. صاف پانی اتھارٹی کی گورننگ باڈی کا اجلاس. چیئرمین چودھری زاہد اکرم کو سی او سید علی اصغر نے بریفنگ دی. فلٹریشن پلانٹس کے لیے واٹر یوز کی کمیٹیوں کے قیام کی منظوری. پی ایس پی اے کے بی پی ایس 5 تا 17 ملازمین کو بھی سپورٹ الاؤنس ملے گا. صاف پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. حکمرانوں نے معیشت آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دی. بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں. گورنر ہاؤس ایوان وزیر اعلیٰ پر نوازشات کی بھرمار ہے. ترقیاتی منصوبے صرف اشتہارات میں ہی دکھائی دیتے ہیں. امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری کی پریس کانفرنس.
IG عبد الکریم کی پولیس ملازمین اور اہل خانہ سے ملاقات، ملازمین فیملیز کے مسائل سنے، ریلیف کے لیے احکامات۔ کانسٹیبل محمد شہباز اور حسنین کی ٹرانسفر کی درخواست پر ایڈیشنل IG ٹریننگ کو زیر غور لانے کی ہدایت، دیگر درخواستوں پر بھی احکامات جاری۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کی زیر صدارت اجلاس، SSP آپریشنز SP اقبال ٹاؤن سرکل افسران کی شرکت، افسران کو اہداف جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ ادھر محکمہ داخلہ پنجاب نے محرم سیکیورٹی کے لیے ہیلی کاپٹر مانگ دیا، ہیلی کاپٹر لاہور میں جلوسوں کی فضائی نگرانی کرے گا۔ آل پاکستان سیمنٹ ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ، چیئرمین شیخ عبدالمجید کی قیادت میں صدر چیمبر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات، سیمنٹ ڈسٹریبیوٹرز کے ٹرن اوور ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس مسائل پر تبادلہ خیال۔ چیف کلیکٹر ایکسپورٹ محسن رفیع کی ایفٹما آفس آمد، چیئرمین ایفٹما کامران ارشد کی کسٹم حکام کو بریفنگ۔ کامران ارشد نے کہا کہ ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے کام کر رہے ہیں، کاٹن کی انڈسٹری تباہی کے دہانے پر ہے، کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ مزید بڑھے۔ حج 2027 کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آج سے آغاز، خواہش مند افراد وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن کروا سکیں گے، صرف آن لائن رجسٹرڈ عازمین کو حج پر جانے کی اجازت دی جائے گی، مطلوبہ تعداد مکمل ہونے پر آن لائن رجسٹریشن بند کر دی جائے گی۔ جسٹس جواد حسن کا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کا دورہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے نئے سول ججز کو خصوصی لیکچر دیا، کہا قانون پر گرفت ہوگی تو ہی جج بہترین انداز میں عدالتی معاملہ دیکھ سکتا ہے۔ گنگارام اسپتال میں میٹرنل فیٹل کلینک کا افتتاح، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے افتتاح کیا، پروفیسر نورین اکمل، ڈاکٹر عارف افتخار، پروفیسر طیبہ راشد اور پروفیسر ڈاکٹر عائشہ ملک اور دیگر شریک، خاندانی منصوبہ بندی پر مشاورت ہو سکے گی۔ اسپارک ٹینک کے تیسرے بیچ کی گریجویشن تقریب، طلباء کی تیار کردہ 14 سٹارٹ اپس کی نمائش، نوجوانوں نے ٹیکنالوجی اور جدت کے ذریعے سماجی مسائل کے حل پیش کیے۔ CEO بیکن ہاؤس سے قاسم قصوری کہتے ہیں اسپارک ٹینک نوجوانوں کو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ DG اسپورٹس پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، پریزیڈنٹ کرکٹ کپ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، طارق قریشی نے کہا کہ جو کھلاڑی اچھی پرفارمنس دکھائیں گے وہی آئندہ بڑے ایونٹس کا حصہ بنیں گے۔ نامور گلوکار اور موسیقار طارق طاقو انتقال کر گئے، طارق طاقو کی اچانک طبیعت بگڑ گئی، اسپتال لے جایا گیا مگر جان گئی۔